بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پوسٹ مجھے ملی بیماری کے بارے میں۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اچھے الفاظ کی اہمیت۔ بیماری دنیا کی کڑواہٹ اور آخرت کی مٹھاس۔ بیماری عذاب ہے یا بیماری مصیبت ہے یا بیماری اللہ کی ناراضگی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل حقیقت آپ کو بتائیں، بیماری اللہ کی بندے سے محبت ہے۔ بیماری تو راحت ہے، بیماری اصل میں دل کا سکون ہے، بیماری سراسر رحمت ہے، بیماری عظیم نعمت ہے، بیماری دل کی نرمی کا سبب ہے، اور سب سے بڑی بات، بیماری قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ بیماری انسانی زندگی کی ایسی حالت جس کے آتے ہی انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ سے ناراضگی اور شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ اللہ میرا نہیں، یا اللہ کو مجھ سے پیار نہیں۔ جب ہی میں بیمار ہو گیا، دوسروں کو صحت مند دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، پھر میں ہی کیوں بیمار ہوں؟ اس طرح کی منفی سوچوں کے باعث انسان ناشکری کی دلدل میں گرتا اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے سے اب تک اس پر اللہ المنعم کے جتنے احسانات تھے، وہ ان کا بدلہ اتارنا اور شکر ادا کرنا تو دور کی بات، وہ تو ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ پوری شرع صدر کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بیماری رحمت بھی ہے، نعمت بھی، سکون بھی، اور اللہ کے بندے سے محبت بھی۔ سوچنے میں یہ بات آئے گی کہ وہ کیسے؟ ایسے ہی بلا سوچے سمجھے جذبات کی رو میں بہہ کر بیماری کو راحت، رحمت اور سکون نہیں کہہ دیا۔ ہمارے پیارے دین میں اس کے مکمل دلائل موجود ہیں۔ بخاری میں موجود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہیں پہنچتی بندے کو کوئی تکلیف، نہ کوئی غم، نہ رنج، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کو اس کے مال یا عیال یا اولاد کے معاملے میں تکالیف آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، اور جب بندے کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی سزا کو آخرت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ مومن کسی بیماری یا مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب اجر دیتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں ملائکہ انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں جو اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو۔ بیماری میں ہر اس عبادت کا مکمل اجر ملتا ہے جو انسان صحت مندی کی حالت میں کرتا تھا، اور بیماری میں وہ عبادات کرنے سے محروم رہ گیا تو بغیر مشقت، بغیر عمل ہی اس کو مکمل اجر ملتا رہتا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات کر لیں اس کی قبولیت کا یقینی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں یا نہیں۔ لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جو ضرور قبول ہوتا ہے۔ قرآن میں بے شمار آیات صبر پر ملنے والے اجر کو واضح کرتی ہیں۔ ہر عبادت کا اجر بیان کر دیا گیا، لیکن قرآن بارہا کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جائے گا۔ بیماری کا دوسرا نام صبر ہی تو ہے، اور اگر اس صبر میں شکر کی مٹھاس شامل کر دی جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ شروع میں بیان کیا تھا کہ مکمل شرح صدر کے ساتھ بیماری کو رحمت، سکون، نعمت کہہ سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بدلے ملنے والے انعامات ایسے ہیں کہ جس کے آگے بیماری کی تکلیف رائے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کی واپسی برحق ہے، صحت مند بھی جائے گا اور بیمار بھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ صحت مند گناہوں کی گٹھر سمیٹ جائے گا
اور بیمار صبر اور شکر کے بدلے گناہوں سے پاک ہو کر رب سے ملاقات کرے گا۔ ہے نا بیماری پھر راحت، رحمت، سکون، قرب الہی کا سبب۔ ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے جس سے بیمار اور اللہ کی قربت بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی؟ بندہ کہے گا، میرے رب یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کا مقام ہوگا کہ ذرا سی تکلیف کے بدلے اللہ اتنا قریب آ جائے، گویا وہ اس بندے کے پاس ہی ہو۔ ان تمام تر بشارتوں کے بعد کون ظالم ہوگا جو بیماری کو عذاب، سزا یا مصیبت سمجھے؟ جس تکلیف کے بدلے رب مل جائے، جس کے بدلے جنت مل جائے، جس کے بدلے جنت کے بالا خانے مل جائیں، وہ تو نعمت ہے۔ یقین کیجیے بیماری کو نعمت سمجھنا بہت آسان کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو فقط ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی بندے سے بے اندازہ محبت کا یقین۔ بس یہ یقین دل میں پیدا کر لیں کہ میرے اس حال کو میرے خالق نے میرے لیے پسند کیا، تو اس سے بہترین حال میرے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی خود سے محبت کا یقین کر لیجئے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ صحت والی زندگی عطا کریں، ہر بیماری سے محفوظ رکھیں، لیکن اگر کبھی کوئی بیماری آ جائے تو اس کی حکمت کو سمجھیں اور اس پر انتہائی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ صبر کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم کو بھی راضی فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔